اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک اہم ترین معجزہ اسراء اور معراج ہے۔ اس معجزے کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر، جہاں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد نبیوں سے ملاقات کروائی، جنت اور دوزخ کی کئی نشانیاں دکھائی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اور 5 نمازیں اللہ رب العزت نے فرض کی۔ اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ واقعہ اسراء و معراج جو ہے، اس کے متعلق اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر اسراء اور معراج کرایا گیا، نیند کی حالت میں نہیں، خواب میں نہیں۔ کچھ عرصہ سے میڈیا پر یہ جاوید احمد غامدی صاحب لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ یہ خواب تھا، اور نوجوان طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے دلائل رکھے جائیں کہ یہ خواب نہیں تھا، بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والمعراج حق، یعنی معراج برحق ہے، وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء ثم الی حیث شاء اللہ من العلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں سیر کرائی گئی آسمان تک، بلکہ وہاں سے بھی اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو لے جایا گیا۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، اور اللہ تعالیٰ نے حسب منشا آپ کی تکریم کی، اور جو کچھ اس نے چاہا اس کی آپ کی طرف وحی کی۔ اسراء کے بارے میں ابتدا میں جو آیت پڑھی ہے،
اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے کیا ہے۔ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، یہ لفظی معنی ہے سبحان کا۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تاہم عربی زبان میں یہ لفظ حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کی قدرت پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو 40 راتوں کا سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، 40 دن کا سفر تھا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر وہاں تک اللہ رب العزت لے گیا اور وہاں سے آسمانوں تک لے گیا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر لفظ سبحان لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری دلیل، اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جو عبد کا لفظ ہے نا، عبد، یہ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے۔ عبد کا لفظ عربی میں جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، صرف روح پر نہیں بولا جاتا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں معراج کروائی گئی۔ لفظ اللہ رب العزت استعمال کر رہے ہیں سبحان، پھر عبد۔ اور تیسری دلیل یہ ہے، اگر یہ معراج خواب میں ہوتا تو پھر مشرکین مکہ کو جٹلانے کی ضرورت، ایک بندہ خواب سنائے کہ میں رات کو امریکہ گیا اور امریکہ سے واپس آ گیا، ہم مان لیں گے بھائی خواب میں ایسے ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں خواب میں وزیر اعظم پاکستان بن گیا، مان سکتے ہیں ہم، جی خواب میں تو بن سکتا ہے بندہ وزیر اعظم پاکستان۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سناتے تو پھر کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو جٹلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 دن کا سفر بندہ راتوں رات جو ہے نا وہ بیت المقدس جائے اور واپس بھی آ جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ جَمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، اگلے پچھلے بیشتر اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ من ان الاسراء کان ببدنہ وروحہ، آپ کو جسم روح دونوں کے ساتھ اسراء کروایا گیا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، درود و سلام ہوں اس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما دل علی ذالک ظاہر السیاقات من رکوبہ وصعودہ فی المعراج وغیر ذالک، جیسا کہ معراج کے قصہ میں آپ کا سواری پر سوار ہونا، اوپر جانا وغیرہ جیسے امور، یہ بالکل واضح بات ہے۔ جو ہمارے یہاں منکرین حدیث بھی موجود ہیں، وہ بھی چونکہ احادیث کو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ بھی واقعہ معراج کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی گڑھی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، احادیث میں یہ کہانی گڑھی گئی ہے، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے کہانی گڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت میں ذکر ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد نبوی تک لے جایا گیا، تو اس کا تعلق ہجرت سے ہے، کہ یہ ہجرت کا ذکر ہے اس میں، کہ مسجد حرام سے آپ مسجد جو ہے نا وہ نبوی تک گئے۔ حالانکہ یہ سورہ جو ہے نا یہ مکی صورت ہے،
سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت مسجد نبوی کا وجود ہی، مسجد نبوی تو تھی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رات کے ایک حصے میں، اب جو ہجرت ہے وہ رات کے کچھ حصے میں تو نہیں ہوئی تھی، چند دن لگے تھے، اور رات کے حصے میں نہیں، چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، بس ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لفظ سبحان اللہ رب العزت نے استعمال کیا جو اظہار تعجب کے لیے آتا ہے، لفظ عبد استعمال کیا جو جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، اور اسی طرح کفار مکہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب نہیں سنایا تھا۔ آئیے ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، سبحان الذی اسرا، یہ جو لفظ استعمال کیا نا اللہ نے، اسرا، اسرا یسری اسراءً، اس کا معنی بھی روح اور بدن سمیت لے جانا ہے، روح اور بدن سمیت۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اور بھی جگہ پر استعمال ہوا ہے، سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو راتوں رات فرعون کے پنجے سے نکال کر لے جا، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہاں بھی اللہ نے لفظ استعمال کیا اسری، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، خواب میں یا جسمانی طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے رات کو، فرعون نے پیچھا کیا، آگے دریا تھا، پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ اللہ نے حکم دیا جو عصا ہے اس کو مارو پانی پر مارا تو اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوسری طرف چلے گئے، فرعون بھی آیا، اللہ رب العزت نے اسی پانی کے اندر فرعون کو غرق کر دیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسری بعبادی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہی لفظ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اگر اسری بعبادی میں روح اور جسم سمیت لے جانا ہے تو اسرا کا بھی مطلب یہی ہے، جسم اور روح کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جب میرے اس واقعے کی نا شہرت ہوئی نا تو لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے لما کذبنی قریش قمت فی الحجر، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں ہجر یعنی حتیم میں کھڑا ہو گیا۔ فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ سوال کرنے لگے، جو وہاں گئے تھے نا، جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جیسے لائیو ہم دیکھتے ہیں نا، میچ کہاں ہو رہا ہوتا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، انگلینڈ میں ہو رہا ہے، اور یہاں بیٹھ کر ہم لائیو میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، اور میں اسے دیکھ دیکھ کر ان کو بتلاتا رہا، جو بھی سوال کرتے میں اس سے دیکھ کر ان کو جواب دیتا رہا۔ بخاری مسلم کی روایت۔ ایک اور روایت جو مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج جب مجھے ہوئی، اگلے دن صبح میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، پریشان تھا کہ میری بات پر لوگ یقین نہیں کریں گے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا، اس نے مجھے پریشان دیکھا اور آ کر کہنے لگا
کیا کوئی خاص بات ہے؟ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ کوئی خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتا کیا؟ آپ نے فرمایا آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے کہا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام سے بیت المقدس تک۔ اس نے کہا پھر صبح آپ ہمارے یہاں موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں راتوں رات گیا، سیر کی اور واپس بھی آ گیا۔ اس نے کہا یہ بات آپ سب مکہ والوں کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤں گا سب کو۔ اس نے مخصوص آواز دی جس کا مطلب تھا کوئی اہم اعلان ہونے والا ہے، تو سب لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا جی جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے آپ ان کو بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس تک۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ صبح ہمارے اندر موجود بھی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر لوگ تالیاں پیٹنے لگے، شور مچانے لگے، اور لوگوں نے تعجب کے ساتھ اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ان میں سے کچھ لوگ مسجد اقصیٰ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کی صفات بیان کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض چیزوں میں مجھے شک ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے مسجد میرے سامنے کر دی، میں اسے دیکھتا رہا اور جو جو سوال کرتے رہے میں ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے وہ مسجد دیکھی ہوئی تھی وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اس نے تو بالکل صحیح بتایا، جیسے یہ وہاں سے ہو کر آئے۔ تو اس سے بھی اب جاوید احمد غامدی صاحب کا میں وہ سن رہا تھا کلپ، وہ دلیل دے رہے تھے قرآن کی یہ آیت وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا اسے لوگوں کے لیے ہم نے آزمائش بنا دیا۔ اب یہ جو رؤیا کا جو لفظ ہے نا، یہ خواب کے لیے بھی آتا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، خواب کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ اب یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اسی آیت کے اندر اس کا جواب ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جسے ہم نے لوگوں کے لیے إِلَّا فِتْنَةً آزمائش بنا دیا، اگر خواب ہوتا تو پھر لوگوں کے لیے آزمائش بننی نہیں تھی۔ اور چلیں دوسری طرف آتے ہیں، جو رؤیا کا لفظ ہے رآ یرا کا مصدر ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لفظ کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں ہے، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہِیَ رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس۔ عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ہِیَ رؤیا عین، یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر تھا۔ عبداللہ بن عباس تو کہہ رہے ہیں یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر تھا، اور یہ جاوید غامدی صاحب کو کہاں سے الہام ہو گیا؟ ہِیَ رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا جب آپ کو راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا۔ یہ دلائل ہیں جو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ، بدن کے ساتھ آپ کو معراج کروائی گئی، روحانی طور پر نہیں، خواب میں نہیں، اور نہ ہی یہ کشف تھا۔ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتے ہیں، اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔
اب یہ جو معراج ہے نا، یہ کب ہوئی؟ اس میں خاصا اختلاف ہے، 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے رجب کے مہینے میں، کوئی کہتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ 27 رجب کو، یہ جو مہینہ ہے نا، ہمارے یہاں نا 27 رجب کو جشن معراج منایا جاتا ہے، اور اس رات عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ جب اس کی تاریخ کا تعین ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی تاریخ کو معراج ہوئی۔ معراج ہوئی لیکن اس کی تاریخ کون سی تھی، اس کا علم نہیں ہے۔ مختلف اقوال ہیں علماء کے، مفسرین کے، محدثین کے۔ پھر اس رات کی عبادت نہ رسول اللہ نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھ رہے ہیں، 27 رجب جمعرات کو آ رہی ہے یا جو ہے وہ سوموار کو آ رہی ہے، تو پھر آپ کی جو روٹین ہے آپ اس روٹین کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر محض ایک دن کا روزہ رکھنا یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ اب معراج کے 2 حصے ہیں، میں نے ابتدا میں بھی یہ بات کی تھی کہ پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کا نام اسراء ہے، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی جو سیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کا نام معراج ہے۔ اس پر انشاءاللہ چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، آئندہ خطبے کے اندر اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، وہاں اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔